بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ سب سے پہلے تو جو سویڈن میں قرآن کریم فرقان حمید کو نظر آتش کیا گیا، اس پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور جتنی مذمت کی جائے، جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے، اور حکومتی سطح پر یہ احتجاج ہونا چاہیے سویڈن کی حکومت سے، اور اگر حکومتی سطح پر یہ احتجاج نہیں ہوتا تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اس پہ بالکل سویڈن کی حکومت سے احتجاج ہونا چاہیے کہ آج احتجاج کے دوران وہاں قرآن کریم کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا۔ اور دوسری جانب دوسری بات آج ہم کریں گے کراچی کی سیاست پہ، اور بلدیاتی انتخابات کو ایک ہفتہ جو ہے کم و بیش ہونے والا ہے، ایک آدھ دن بعد جو ہے، بلکہ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے بلدیاتی انتخابات کو کراچی کے۔ حافظ نعیم الرحمان متحرک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد ادارہ نورہ کا آیا تھا، اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان پاکستان تحریک انصاف کراچی سیکریٹریٹ تشریف لے کر گئے۔ آج حافظ نعیم الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ گئے، اور 25 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں ان 6 سیٹوں کا فیصلہ ہے، جس پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے فارم 11-12 کے حساب سے وہ جیت جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ ہماری ہیں۔ تو 25 تاریخ کو اگر وہ فیصلہ جماعت اسلامی کے حق میں آ جاتا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حق میں آ جاتا ہے، تو کراچی کی اکثریتی پارٹی جماعت اسلامی ہی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ پھر جو نمبر ہوگا وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو شہر میں اکثریت جماعت اسلامی کی ہوگی، اور جماعت اسلامی کا یہ حق بنتا ہے کہ جماعت اسلامی جس کے ساتھ چاہے وہ اپنا اتحاد بنا کے کراچی کا جو ہے وہ میئر لے کر آئے۔ اور جماعت اسلامی نے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب وہی رویہ پہلے جو وسیم اختر کے دور میں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اختیارات نہیں دیے، ابھی بھی ایگریسو بیانات آ رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا جو ہے وہ بیان آیا کہ میئر ہمارا حق ہے، اور اگر ہمارا میئر نہیں ہو تو پھر آنے والا میئر جو ہے وہ اختیارات کا رونا نہ روئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح دھمکی ہے کہ اگر میئر ہمارا نہیں ہوگا تو ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے، ہم اختیارات ڈیلیور نہیں کریں گے، کراچی مزید کھنڈر بنتا رہے گا۔ یہ وہ سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ وہ تعصب ہے کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ان کے بیانات میں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے تیار تھے میئر کے لیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک میئر آپ کا ہو، ایک میئر ہمارا ہو۔ ریت نہیں جاتی ہے، آج کراچی کو 2 ٹکڑے کرنے کا سوچ رہے ہیں، پہلے ملک کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور آج جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا تھا۔ آج جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی 2 میئر لے آئیں، ایک میئر ہمارا اور ایک آپ کا۔ ایک ٹی وی شو میں ایک پروگرام میں قادر خان مندوخیل سے پوچھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کرنے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، تو شکر کریں کہ آپ نے مانا تو کہ کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، کیونکہ آپ پانی دیتے ہیں 1.5 کروڑ کا، آپ گیس دیتے ہیں 1.5 کروڑ کی، آپ جو ہے مردم شماری میں گرتے ہیں 1.5 کروڑ، اور جب میئر بنانے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے منہ سے سچ نکلتا ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ بھائی 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ تو ذرا حلقہ بندیاں کریں، ذرا قومی اسمبلی کی نشستوں پر تو حلقہ بندیاں کریں، ذرا صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی تو تعداد بڑھائیں۔ کیوں آپ کراچی کو اس کا حق دینے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں؟ اور جب آپ کو میئر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جو ہے وہ میئر بھی کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کی جو ہے وہ مخالفت کر چکے ہیں، منع کر چکے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی پریکٹیکل نہ تھیوری سوچی جائے، نہ ایسا کوئی پریکٹیکل ہوگا۔ اور اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے وہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور باقیوں سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ میئر کراچی منتخب ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی وہ ریت، اپنی وہ روایت برقرار رکھی
کہ آپ نے کراچی کو حق نہیں دیا، آپ نے کراچی کو فنڈ نہیں دیا، آپ نے کراچی کو حقوق نہیں دیے، تو آپ یقین کریں یہ جو جھرلو پھیر کے 92 93 90 کا نمبر ہے نا، انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بھی جو ہے آپ کو کراچی جو ہے، کراچی کے گوٹ آباد اور جو آپ کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انشاءاللہ مسترد کیا جائے گا۔ دوسری سمت میں حافظ نعیم الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اگر اتحاد کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگر کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی کام ہمیں صرف کراچی میں کام سے مطلب ہے، تو ایک شخص نے کھلے دل سے ابھی جلسے میں بھی جو ہے وہ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آئیں سب ملیں بیٹھیں، کام ہم کریں گے، تختیاں آپ لگائیں، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان جانتے ہیں کہ صرف آپ کو تختیاں لگانے کا شوق ہے، کام کرنے کا نہیں، تو کام کرنے کی ذمہ داری ایک آدمی لے رہا ہے، تختیاں آپ نے اگر لگانی ہیں تو آپ تختیاں لگائیں۔ اچھا دوسرا، آپ کراچی میں ناظم کے انتخابات میں، میئر کے انتخابات میں روڑے اٹکانے کا اب آپ نے جو ہے نا وہ پلان کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ 25 تاریخ کو یہ تصویر بھی واضح ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کہ کراچی میں اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہی پاس جو ہے وہ ہے، اور جماعت اسلامی کراچی کی جو ہے پہلی پوزیشن پہ آنے والی پارٹی ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پچھلے 12-14 سال سے ڈسٹیبلائز شہر ہے، کھنڈر شہر ہے، ٹائم لگے گا اس شہر کو ڈیلیور کرنے میں، اور اگر اس میں بھی روڑے اٹکائے گئے، اگر اس میں بھی جو ہے وہ کراچی کی حق تلفی کی گئی، جو ابھی اقتدار میں صوبائی اقتدار میں جو پارٹی ہے، اور بلکہ تو وفاقی اقتدار میں بھی ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے، تو پھر جو ہے وہ کراچی جو ہے مزید کھنڈر اگر بنتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی وہی ہوگی کہ جو کراچی کو اس کا حق نہیں دے گی، اور آج بھی وہ وارن کر رہی ہے کہ اگر ہمارا میئر نہیں ہوا تو پھر لوگ ہم سے اختیارات کا رونا نہ روئیں۔ تو یہ تو ایک واضح پیغام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ دوسری جانب جو ہے 25 تاریخ کو جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ میئر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ مختص ہوگی، اور میئر کا جو ہے وہ انتخاب ہونا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کیا اسٹریٹجی جو ہے اس میں ہوتی ہے، اور کس طریقے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر لا کے جو ہے بن کے کس طرح سے کراچی کو جو ہے وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں۔ کیا وہ نعرہ جو اب کے برس یہ اہل کراچی اپنا پورا حق لیں گے، تو آپ کو اس سٹینڈ پہ تو کھڑا کر دیا ہے کہ اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ڈیلیور کرنے کے لیے اب آپ کو اس کراچی کا جو ہے وہ حق لینا پڑے گا۔ جو کراچی کے حق کی لڑائی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اب آپ نے میئر بننے کے بعد کراچی کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کا حق لینا پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ مینڈیٹ کو تسلیم کرے اور اپنی روایات کو جو ہے وہ ترک کر کے جو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ہے، اور وہ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ہے جماعت اسلامی جس کے ساتھ چاہے اتحاد کر کے اپنا میئر بنائے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے 25 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد پھر میئر کراچی کا تاج جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے سر پہ سجتا ہے تو ان کے اتحادی کون ہوتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔